امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، چڑیلز۔ یہ سیریز 4 خواتین کی زندگیوں پر مرکوز ہے۔ سارا ایک وکیل جس نے اپنے کریئر کو پرفیکٹ بیوی بننے کے لیے پیش کیا، جگنو شادی کی منصوبہ بندی کرنے والی، زبیدہ ایک باکسر، آزادی اور محبت، اور بطول ایک سابق مجرم جسے قتل کے جرم میں 20 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ ان کی زندگیاں اس وقت جڑی ہوئی ہو جاتی ہیں جب سارا کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے شوہر اسے دھوکہ دے رہے ہیں، جس کے بعد چاروں نے دھوکہ دہی کرنے والے شوہروں کو پکڑنے کے لیے ایک ایجنسی قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اس ایجنسی کا چھپ کر ہلال ڈیزائنر نامی برقع سٹور کی آڑ میں چلاتی ہیں اور اپنے آپ کو چڑیل کہتی ہیں۔ جب ان میں سے کوئی لاپتہ ہو جاتا ہے تو ان کی تفتیش انہیں اپنے سے کئی بڑی چیز کی طرف لے جاتی ہے جس پر کراچی کا سب سے طاقتور غلبہ ہوتا ہے۔ نمبر 9، سمر لو۔ سمر لو 2019 کی پاکستان اردو زبان میں آنے والی ڈرامہ ویب سیریز ہے جسے کورنیٹو پاکستان نے پروڈیوس کیا ہے۔ یہ سیریز ندا اور سمی کی زندگی کی پیروی کرتی ہے جو ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ ان کی دنیائیں ایک انٹرنشپ میں ٹکرا جاتی ہیں جہاں وہ ابتدا میں ایک دوسرے کو غلط سمجھتے ہیں لیکن جلد ہی خود کو دوسرے شخص سے گرما لیتے ہیں۔ اس ڈرامے کو تیلی یوٹیوب چینل پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 10 اقساط ہیں۔ نمبر 8، ایک تھی لیلا۔ جیسا کہ نام سے پتہ چلتا ہے، شو لیلا نامی لڑکی کی پیروی کرے گا جو لاپتہ ہو جاتی ہے۔ ہمارے ملک میں اداروں کے نارمل رد عمل کو ظاہر کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے کہ کس طرح پولیس مجرم کے اغوا پر غور کرنے کے بجائے فرار ہونے والے پر الزام لگاتی ہے۔ کہانی اس بات کا پردہ چاک کرتی ہے کہ واقعی لیلا کے ساتھ کیا ہوا اور اسے کس طرح دھوکہ دہی کے طویل راستے سے گزرنا پڑا۔ ڈرامہ اس بات پر بھی روشنی ڈالے گا کہ معاشرے کے لیے خواتین کو تحفظ فراہم کرنے کے برعکس ان پر انگلی اٹھانا کس طرح آسان ہے، کیونکہ لیلا کے بازیاب ہونے کے بعد ہی وہ اپنی غلطیوں پر آنکھیں بند کرنے والے ملزمان کو شرمندہ کرتی ہے۔ نمبر 7، 12واں کھلاڑی۔ پلاٹ ایک چھوٹے سے شہر کے نوجوان لڑکے کے گرد گھومتا ہے جو کرکٹ کا جنون رکھتا ہے اور ایک مشہور کرکٹر بننے کے خواب دیکھتا ہے۔ ملک کی ایک بڑی کرکٹ لیگ میں اپنے انتخاب کے بعد اسے رکاوٹوں اور غیر منصفانہ رویے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن بالآخر اسے اپنا حق مل جاتا ہے۔ اس ڈرامے کو شاہد ڈوگر نے لکھا ہے، عدنان سرور نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں دانیال ظفر، شاہویر جعفری، سرمد کھوسٹ، فواد خان اور کنزا ہاشمی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 8 اقساط ہیں۔ نمبر 6، عائشہ۔ عائشہ ایک شہری سیٹ اپ میں ایک شادی شدہ گھریلو خاتون کی کہانی ہے جو اپنے ایک بچے اور شوہر کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کی زندگی اس کے شوہر کے گرد گھومتی ہے جو ایک انا پرست اور عملی اور ایک بڑا بچہ ہے۔ دنیا کو اس کا خاندان کسی خواب سے کم نہیں لگتا، تاہم عائشہ کو جلد ہی یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ اس کا اپنا ہی شوہر اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اس کی دنیا کم اور تنہا ہے، اور اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھنے کی جستجو کے درمیان اس نے کبھی بھی اپنی شناخت بنانے اور یوٹیوبر ہونے کی اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے میں وقت نہیں نکالا۔ وہ جلد ہی اپنے لیے ایک شناخت بنانے کے لیے ایک سفر کا آغاز کرتی ہے جس میں بیوی اور ماں سے زیادہ پرتیں ہوتی ہیں، ایک فرد کی شناخت کی۔ نمبر 5، قاتل حسیناؤں کے نام۔ مائی مال کی سیریز کی ان کئی غم زدہ خواتین میں سے ایک ہے جو مردوں کو ان کے فریب، موقع پرستی اور تشدد کی سزا دیتی ہے۔ یہاں کے تقریباً تمام مرد برے ہیں جب تک کہ ہم جنس پرست یا محبت میں گردن گہرے نہ ہوں۔ اس ڈرامے کو فرجاد نبی اور مینو گوڑ نے لکھا ہے۔ مینو گوڑ نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے اور اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ربیہ چودھری، صنم سعید، ثروت گیلانی، ایمان سلیمان، فائزہ گیلانی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 6 اقساط ہیں۔ نمبر 4، دا پنک شرٹ۔ پنک شرٹ ایک پاکستانی ویب سیریز ہے جسے کاشف نثار نے ڈائریکٹ کیا ہے اور بی گل نے اسے لکھا ہے۔
اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سجل علی، وہاج علی، نازش جہانگیر، حمزہ فردوس، ثانیہ سعید اور ریحان شیخ شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 8 اقساط ہیں۔ یہ پلاٹ 2 افراد صوفیہ اور عمر کے رشتے کے گرد گھومتا ہے جو اپنے پارٹنرز سمیر اور سارہ کے ساتھ زہریلے رشتوں میں الجھنے کے بعد محبت کی طرف ایک تبدیلی کا سفر شروع کرتے ہیں۔ نمبر 3، رضیہ۔ منی سیریز خواتین کی حیثیت اور مسائل کے حوالے سے معاشرے کے سماجی مسائل پر مبنی ہے۔ کہانی رضیہ کے گرد گھومتی ہے جو اس کے گھر میں پہلی پیدا ہونے والی لڑکی ہے، جہاں ہر کوئی لڑکا چاہتا تھا۔ یہ سیریز آزادی کی طرف اس کے سفر کو بیان کرتی ہے اور اس کا آغاز اس وقت سے ہوتا ہے جب اس کا بھائی پیدا ہوا تھا اور گھر کی روشنی بن گیا تھا۔ اس ڈرامے کو محسن علی نے لکھا ہے اور ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ماہرہ خان، محب مرزا اور مومل شیخ شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 6 اقساط ہیں۔ نمبر 2، گناہ۔ گناہ ایک طاقتور زمیندار ملک حیات خان کے گرد گھومتا ہے جو خود کو اس وقت ایک بے بس حالت میں پاتا ہے جب اس کی بیوی گل نور اپنے بیٹوں کے ٹیوشن ٹیچر احمد کے ساتھ بھاگ جاتی ہے۔ تسلی کی تلاش میں ملک کے سسرال نے تجویز پیش کی کہ وہ اس کی دوسری بیٹی گل مہر سے شادی کر لے اور ہچکچاتے ہوئے ملک اپنے پیچھے چھوڑے گئے بچوں کی خاطر راضی ہو جاتا ہے۔ تاہم پیچیدگیاں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب ایک پرعزم SHO صبیحہ جائے وقوع میں داخل ہوتی ہے۔ وہ اس کیس کی تفتیش شروع کرتی ہے اور ایسے شواہد سے پردہ اٹھاتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ گل نور کی گمشدگی محض آنکھوں سے ملنے والا ایک دھوکہ ہے۔ نمبر 1، سرے راہ۔ ڈرامہ سرے راہ مجموعی طور پر تبدیلی کو اپنانے اور پاکستان کی خواتین کے لیے تمام وزن کم کر کے اونچی اڑان بھرنے کے خیال پر بحث کرتا ہے۔ سرے راہ ایک غیر معمولی طور پر لکھا گیا ڈرامہ ہے جس میں ان کہانیوں پر بحث کی گئی ہے جو ہمارے چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم ان پر روشنی ڈالنے سے کتراتے ہیں۔ سرے راہ ان خواتین کی کہانیاں بیان کرے گا جو بچپن کی شادیوں کا شکار ہیں، ایسی لڑکیاں جو صرف اپنے جنس کی وجہ سے ہیراسمنٹ کا شکار ہیں، وہ بیٹیاں جو اپنے باپ کی مدد کرنے سے قاصر ہیں کیونکہ ان کی عزت داؤ پر لگ جائے گی، اور خواجہ سرا انٹرسیکس کمیونٹی کے افراد جو اپنی شناخت کی وجہ سے ذلیل ہو رہے ہیں۔ اس ڈرامے کو عدیل رزاق نے لکھا ہے، احمد بھٹی نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ ہمارے آس پاس کی خواتین بہت سے مصائب، تنقید اور ناانصافی کا سامنا کر رہی ہیں۔ بحیثیت معاشرہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی دیکھ بھال کریں اور انہیں ان کا مستحق مقام اور حق دیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔